نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 285 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، تو اگر کوئی شخص جمعرات کو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لے تو اس سے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی یا نہیں، اور اسے کس وقت پڑھنا بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بعض روایات میں جمعہ کی شب میں سورہ کہف پڑھنے کی بات وارد ہے اور بعض میں دن میں پڑھنے کی بات آئی ہے، اور اس دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص رات میں بھی پڑھ لے گا تو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور دن میں پڑھے گا تو ہوئے گی فضیلت حاصل، اور شروع وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ بعد میں کوئی چھوٹنے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو اگر رات میں پڑھنی ہے تو اول وقت مغرب کے بعد پڑھ لی جائے، اور دن میں پڑھنی ہے تو فجر کے بعد پڑھ لی جائے، باقی کسی وقت بھی پڑھ لی جائے گی تو فضیلت ادا ہو جائے گی۔ اور اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے بہت سے فتنوں سے اسے نجات عطا فرمائیں گے پڑھنے والے کو، اور اس کے لیے روشنی ہو جائے گی جو اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک برقرار رہے گی۔ اور بھی کئی فضیلتیں اس کی وارد ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ کچھ عورتیں آگے کی طرف آئیں گی اور مجھ سے آگے نکلنا چاہیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گی کہ ہم آپ کی امت کی وہ بیوائیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور بچوں کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ متعدد کتابوں میں یہ روایت تقریباً اسی مضمون کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی سند بھی ایسی ہے جو قابل اعتبار ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر کوئی اسے بیان کرے تو بیان کر سکتا ہے، اور اس میں بیوہ عورتوں کی فضیلت بھی نکلتی ہے۔ لیکن اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضور اکرم علیہ السلام سے آگے نکل جائیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گی۔ اس وقت حضور اکرم علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ تم آگے کہاں جا رہی ہو، اور دیگر روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے نمبر پر جنت میں نبی اکرم علیہ السلام ہی تشریف لے جائیں گے، آپ ہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر میں فرشتوں سے الٹا سوال و جواب کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی روایت مورخ طبری نے ذکر کی ہے، لیکن سنداً ضعیف ہے، اس لیے اسے بیان نہ کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے اور بہت سی صحیح روایات موجود ہیں، انہی پر اکتفا کیا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ صاحب ترتیب شخص کی فضیلت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صاحب ترتیب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے ذمے کوئی فرض نماز نہ ہو، باقی نہ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نماز کی مسلسل پابندی کرنے والا ہے،
اس لیے جن روایتوں میں مسلسل نماز پڑھنے والوں کی فضیلتیں وارد ہیں اس کا بھی یہ اولین مصداق ہے جو مسلسل نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بعض علاقوں میں اللہ کے نام کی دیگ اتاری جاتی ہے، بسا اوقات کسی مقصد کے لیے اتارتے ہیں اور کبھی ویسے ہی اتار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے یہاں گاؤں میں ایک شخص کے والد کا آپریشن ہوا، تو آپریشن کی کامیابی ہوئی تو ان کے بچوں نے والد کی صحت یابی کی خوشی میں اللہ کے نام کی دیگ اتاری اور سب کی دعوت کی ہے۔ تو معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کھانے کو امیر غریب سب کھا سکتے ہیں یا صرف غریب کھائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ان لوگوں کی نیت صدقے کی ہے تو صرف غریب ہی کھائیں گے، اور اگر شکرانے کی نیت ہے تو اس میں امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، شکرانے میں سب کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بال مبارک سفید تھے؟ جواباً عرض ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 20 بال اکا دکا سفید تھے، جو جب آپ تیل لگا لیتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتے تھے۔ سوال کرتے ہیں کہ آنکھ پر پھنسی کی وجہ سے ہاتھ میں دھاگا باندھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر تجربے سے اس طرح دھاگا باندھنا مفید ثابت ہو تو بطور علاج اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر محض ٹونے ٹوٹکے کے طور پر باندھا جائے تو جائز نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی دور کرتے ہوئے قرآن کریم کے رکوع کو الٹا پڑھتا ہے، یعنی پہلے 10واں رکوع پھر 9واں رکوع پھر 8واں رکوع، تو کیا قرآن کریم اس طرح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ بالترتیب سب رکوعات کو پڑھا جائے، یعنی 8 9 10 اسی ترتیب سے۔ لیکن اگر نماز سے باہر اگر پہلے 10 پڑھا پھر 9 پڑھا پھر 8 پڑھا تو اسے ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، بس ایک طرح سے خلاف اولا ہو سکتا ہے۔ البتہ نماز پڑھتے ہوئے 2 رکعتوں کے درمیان میں ترتیب لازم ہے، اگر خلاف ترتیب پڑھا جائے گا تو یہ سخت مکروہ ہوگا، اس لیے نماز میں یہ الٹے رکوع پڑھنا، اس سے ضرور احتراز کرنا چاہیے، یہ بڑی کراہت کی بات ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہندوستان میں فجر کی نماز پڑھ کر امریکہ کے سفر کے لیے جہاز پر سوار ہوا، مسلسل 18-20 گھنٹے اس نے سفر کیا مگر سورج آسمان پر چمکتا نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ امریکہ پہنچا تو وہاں ظہر کا وقت باقی تھا، تو کیا اس کے لیے ظہر کی نماز پڑھنا کافی ہے یا ان 18-20 گھنٹوں میں عموماً جتنی نمازیں آتی ہیں ان کی قضا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے شخص کے لیے صرف ظہر کی نماز پڑھنا کافی ہے، کیونکہ کسی اور نماز کا وقت اس نے نہیں پایا ہے، بس وہ صرف ظہر ہی کی نماز پڑھے گا۔ سوال ہے کہ اگر حرم میں عمرے کی چادر پہنے ہوئے نہ ہو تو نیچے مطاف میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو کیا ہم چادر لپیٹ کر نیچے مطاف میں جا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہی ہے کہ صرف طواف کے لیے چادر نہ پہنی جائیں، البتہ عمرے کی نیت سے پہن لیں۔ اب خواہ اسی وقت عمرے کے لیے مسجد عائشہ جا کر نیت کریں یا کچھ بعد میں بھی کریں، لیکن پہنتے وقت عمرے کی نیت کر لیں تو پھر طواف کرنے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ سوال ہے کہ بہت سے عمرے کے لیے جانے والے حضرات ہر روز عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر روز حلق کے لیے بلیڈ اور اس طرح استعمال کرنے کی وجہ سے سر پر بہت تکلیف ہو رہی ہے اور سر کے کھال کی زخمی ہونے کا خطرہ ہے، تو کیا ہم اس کے لیے ریزر مشین کا استعمال کر سکتے ہیں یا اس طرح ہی ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ریزر مشین جس میں بلیڈ لگا رہتا ہے وہ اس طرح ہی کی ایک شکل ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بال کاٹنے کے لیے جو بجلی کی مشین ہوتی ہے یا بیٹری کی مشین ہوتی ہے جس میں بالکل بال صاف نہیں ہوتے بلکہ کٹتے ہیں، اس سے
وہ کافی نہیں ہوگی، البتہ ریزر کافی ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کیا اور نکاح کی صورت یہ ہوئی کہ نکاح کے وقت وکیل گواہ میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، لڑکی سے اجازت فون کے ذریعے لی گئی، وکیلوں اور گواہوں نے بھی گواہی فون پر ہی دی، اس صورت میں نکاح ہوا کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوا۔ محض فون پر بات چیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ مجلس نکاح ہونی ضروری ہے۔ البتہ فون پر اجازت لی جا سکتی ہے، لیکن فون پر گواہی معتبر نہیں ہے۔ سوال ہے کہ میری بھانجی کا رخصتی کے 1 دن کے بعد خلا ہو گیا، اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 1 مہینے یا 3 مہینے؟ اس کی شادی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی، لڑکا رخصتی کے تیسرے دن ملک سے باہر ملازمت پر واپس چلا گیا۔ جواباً عرض ہے کہ جب رخصتی کے بعد خلا ہوا ہے تو جس وقت خلا ہوا اسی وقت سے عدت شروع ہوگی اور 3 ماہواری تک عدت باقی رہے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ عدت کے دوران وہ لڑکی امتحان دینے کالج جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عدت کے دوران گھر سے نکلنا منع ہے، اس لیے امتحان کو مؤخر کیا جائے، جب عدت پوری ہو جائے تب امتحان کے لیے جائے۔ سوال ہے کہ شہروں سے گاؤں دیہاتوں کے لوگ کسی کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجتے ہیں، وہاں کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے پاس کچھ رقم رکھتے ہیں، اس میں سے بھیجنے والے کے گھر دے دیتے ہیں اور اس پر کچھ فیصد لے لیتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ لوگ اگر تھوڑی بہت بھی محنت کرتے ہیں، یعنی وہ رقم گھر تک پہنچاتے ہیں مثلاً، تو اس پر ان کا عوض لینا درست ہے، اور یہ گھر پہنچانا بھی ایک عمل ہے جس پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے مدرسے کے طلباء کے استعمال کے لیے کوئی سامان دیا، مگر مدرسے کے ناظم صاحب نے وہ سامان طلباء کے استعمال کے بغیر سستے داموں پر دوسروں کو بھیج دیا اور عطیہ دینے والے سے کوئی اجازت بھی نہیں لی، تو کیا ناظم مدرسہ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو چیزیں مدرسے میں دی جاتی ہیں جس مصرف کے لیے دی جائیں اسی میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ چیزیں زائد ہو جائیں اور اس کا اندیشہ ہو کہ اگر انہیں نہ فروخت کیا جائے تو وہ ضائع ہو جائیں گی، کسی کام میں نہ آئیں گی، تو ان کو فروخت کر کے ناظم صاحب ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کم قیمت پر بیچنا درست نہیں ہے، اور قیمت کم ہے یا زیادہ اس کا فیصلہ مقامی طور پر کیا جائے گا، ہم یہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی زمین بیٹیوں کو دے کر مالک بنا دیا اور یہ کہا کہ تمہیں جو دینا تھا وہ دے دیا، اب میرے انتقال کے بعد بقیہ جائیداد میں بیٹوں کا حصہ ہوگا۔ اس وقت بچیاں بھی اس پر راضی تھیں، تو سوال یہ ہے کہ اس شخص کے انتقال کے بعد بقیہ جائیداد میں بچیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ محض کہہ دینے سے یا زندگی میں ہبہ کر دینے سے لڑکیوں کا وراثت کا حصہ ساقط نہیں ہوتا ہے اور انہیں شرعاً مطالبے کا حق ہے، باقی اگر وہ دل سے معاف کر دیں بغیر کسی دباؤ کے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، معافی ہو جائے گی، لیکن محض زندگی میں دینے سے ان کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔